الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائی، یہ تصویر کا لینا خدا کے یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب ان کے اوپر ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں عذاب کی کوئی فکر نہیں ہے. خدا کے گھر میں یہ گناہ کرتے ہو، کل کو موت کے بعد کیا ہوگا پتہ نہیں. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حدیث عام طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہے. یہ حدیث اللہ کا فرمان ہے. اللہ فرماتا ہے مگر زبان جس سے اللہ کے اس فرمان کو اپنی امت کو بتا رہے ہیں وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خدا کی رحمت کو جوش ہے. یہ تین چیزیں ہیں مگر اللہ کی رحمت لگتا ہے کہ سمندر جوش میں ہے کہ اپنے بندوں کی گناہوں کی مغفرت کس طرح ہو. پہلی چیز بہت مختصر سی بات ہے. اللہ فرماتا ہے اے آدمی، میں اور آپ شہر کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے، عربی ہوں عجمی ہوں، دنیا میں کہیں کے بسنے والے ہوں، اللہ فرماتا ہے اے آدمی، تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا، ایک شرط ہے، مجھ سے مانگتا رہے گا مجھ سے آس لگا کر. میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میرے سوا تو یہ جان رہا ہے کہ میرے سوا کوئی دروازہ مغفرت کا تیرے لیے نہیں ہے. تو مانگ رہا ہے اس ایمان و یقین کے ساتھ کہ اللہ تیری بات کو سن رہا ہے. تو یہ جان رہا ہے
وپتا کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو جس سے تو مانگ رہا ہے وہی کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ مانگ رہا ہے دل کہیں ہے، زبان کہیں ہے، نظر کہیں ہے، نہیں. شرط ہے اے آدمی اگر تو مانگ رہا ہے بیٹھ، وقت کہیں کہ بے غیرت میری زبان سے بد دعا نکلے گی وہ اچھا ہے تیرے لیے. اے آدمی جسے میں نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے تجھے میں نے پیدا کیا، تیرے باپ آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، باپ کی پسلی سے تیری ماں کو بنایا، پھر تجھے پیدا کیا. کان کھول کر سن لے، تو جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا دل لگا کر، آس لگا کر. کیا مطلب؟ غفلت کے ساتھ نہیں، اس امید کے ساتھ کہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، تو جانتا ہے، تیری مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس امید کے ساتھ مانگ رہا ہے کہ تیری بڑی سے بڑی مشکل کو دنیا میں کوئی اگر دور کر سکتا ہے تو میں ہی دور کر سکتا ہوں. اگر تو مجھ سے مغفرت کو اس طرح مانگے گا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ میری الجھنوں کو دور کر دے، میری دنیا برباد ہو رہی ہے، اے پروردگار اس بربادی کو دور کر دے. امید لگا کر مانگ، اے اللہ ساری دنیا مجھ پر تنگ ہو رہی ہے، میرے بچے، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی جوان بوڑھے اے اللہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں. میں ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ میری وپتا کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں میں تیری وپتا کو دور کر دوں، شرط ہے کہ تو مانگ اور آس لگا کر مانگ. مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا ایک طرف، میں اگر تیری وپتا کو دور کرنا چاہوں گا میرے ہاتھ کون پکڑ لے گا؟ پہلی چیز. دوسری چیز فرماتے ہیں اے آدمی، اے آدم کی اولاد، اگر تو نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ گئے، تیرے گناہوں کا پہاڑ بن گیا، اتنے گناہوں کا ہمالیہ بن گیا، اس کے بعد بھی اگر تو مجھ سے دل لگا کر، آس لگا کر کہے گا کہ اے اللہ میرے سیاہ نامہ اعمال کو سفید کر دے، موت کے سر پر کھڑا ہوں، موت میرے سر پر کھڑی ہے، اے اللہ
گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے. میرے ان گناہوں کا معافی کا دروازہ تیرے دروازے کے سوا کوئی اور نہیں ہے. حالانکہ گناہ کہتا ہے پہاڑ بن گیا، آسمان تک پہنچ گیا. اگر تو اتنے گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی دل لگا کر، آس لگا کر مجھ سے معافی مانگے گا، اے اللہ معاف کر دے، کیا مطلب؟ میرے گناہوں کے انبار ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے میرے نامہ اعمال کا ہر صفحہ، ہر ورق سیاہ ہے. تیری ذات کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو میرے سیاہ نامہ اعمال کو سفید بنا دے، جو میرے سیاہ چہرے کو سفید بنا دے. قیامت کے دن کوئی نہیں ہے. دل لگا کر معافی مانگتا ہے، استغفار اور ساتھ میں توبہ. اللہ کے نبی دونوں چیزوں کو بتاتے ہیں. کیا مطلب؟ اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں اپنے بندے کے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. کون میرے ہاتھ کو پکڑ لے گا؟ تیسری بات فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدمی اگر تو موت کے بعد میرے پاس آیا اتنے گناہ لے کر، اتنے گناہ لے کر، اتنے گناہ لے کر کہ ساری میری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی ہے، جہاں گیا گناہ ہی گناہ ہے پوری زندگی میں. میری ایک شرط ہے، کیا فرماتے ہیں؟ میرا موت کے وقت کسی کو شریک نہ بنانا، کہ میرے سوا بھی کوئی تیرا اللہ ہے، یہ عقیدہ مت رکھنا. جب موت آئے تو کہتے ہوئے، مانتے ہوئے لا الہ الا اللہ موت آئے، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی اللہ نہیں. میرے پاس اس ایمان کے ساتھ آنا. اگر میری یہ شرط تو نے پوری کر دی، موت کے وقت تیرے دل میں میرا کوئی شریک نہیں تھا، تو میرے پاس گناہ بھر کر، زمین بھر کر گناہ لے کر آئے گا، لیکن میں تیری طرف زمین بھر کر اپنی رحمت لے کر کے آؤں. شرط ہے میری، میرا کسی کو شریک نہ بنے. یہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، حدیث قدسی ہے. اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے اس کو بیان فرمایا ہے. یہ ایک بات ہے، اللہ سے مانگو، گناہوں سے بچو، توبہ کرو، استغفار کرو. اللہ کے نبی ایک ایک مجلس میں